السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 113 اور 114، 2 آیتیں۔ آج آپ خوش ہو جائیں، 3 نہیں ہیں، 2 آیتیں پڑھیں گے اور 2 آیتیں بس انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، قرآن پاک کھولیں اور لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات اور بھی میں کرنا چاہ رہی تھی کہ گروپ میں تو خیر بہت سے لوگ ایڈڈ ہیں اور سب لوگ اپنی مرضی اور خوشی سے ایڈ ہوئے ہیں، تو آپ سب لوگ اپنے لیسنز کیوں نہیں دیتے؟ آپ جب ایڈڈ ہیں اور اگر آپ سنتے بھی ہیں لیسن، تو آپ پھر کوشش کریں نا کہ آپ لیسن دیں بھی صحیح، لیسن کو بھیجیں تاکہ آپ کی مسٹیکس نکالی جائیں۔ اور آپ ابھی ہم نے جو پچھلی آیت لیسن پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، آگے بھاگیں، دوڑیں نیکیوں میں۔ تو سب سے زیادہ ضروری چیز تو قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ اگر ہم قرآن کے اوپر محنت نہیں کریں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے لیسن سن لیا اور بس مجھے سمجھ آ گئی یا میں نے اتنا ہی کر لیا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ اس سے آگے بڑھیں نا، آپ لیسن دیں بھی صحیح تاکہ آپ اس کے ساتھ پکے جڑ جائیں۔ اس طرح تو پھر آپ کو قرآن میں پاک اس طریقے سے پڑھنا تو نہیں آئے گا۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے بھی لوگ ایڈڈ ہیں اس میں گروپ میں، وہ اپنا لیسن جو ہے اس کو پریپیئر کریں اور اس کو بھیجیں۔ 2 یا 3 آیتوں کو یاد کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہارڈلی آپ کے 15 منٹ 20 منٹ لگ جائیں گے اس سارے پروسیس میں۔ تو کوشش کریں اور لیسن اپنا دیا کریں، اس میں وہ ناغہ نہ کیا کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لکھیں، وا اور قالت الیہود، قالتی کہا، یہود یہود نے، لیستی نہیں۔ اب یہ ایک آئی تھنک شاید یہ نیا ہی آیا ہے لفظ لیسا۔ لیسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے، جب وہ آئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی آپ اس کو یہی یاد رکھیں کہ لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لا کا مطلب بھی نہیں ہے، لیسا کا مطلب بھی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر ما کا مطلب بھی نہیں ہو جائے گا، اور لن کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ لیستی نہیں، نصارا عیسائی یا نصاری، علا پر، شیئن کسی چیز، وا اور، قالتی کہا، نصارا عیسائیوں نے، لیستی نہیں، الیہود یہود، علا پر، شیئن کسی چیز، وا اور، ہم وہ، یعنی کہ وہ سب، ہم ہے نا تو ہم جمع کے لیے آتا ہے، وہ سب یعنی دونوں، نصارہ بھی اور یہود بھی، یتلونا وہ پڑھتے ہیں، الکتابہ کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین وہ لوگ جو، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے، مثلا جیسی، قولہم قول بات، ہم ان کی، مثلا قولہم
ان کی جیسی بات. فاللہ فا تو یا پس، اللہ اللہ، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، یا کا میننگ ہے وہ فیصلہ کرے گا، بینہم بینا درمیان، ہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم دن اور قیامتی قیامت، قیامت کے دن، فی میں، ما جو یا جس میں، فیما جس میں، کانو تھے، فی میں، ہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، وا اور من من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، یہ بھی اب آپ لکھ لیں اپنی لسٹ میں. من کا مطلب من کے کتنے میننگ ہو گئے؟ جو اور دوسرا کون. ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے. یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اکبرو، ازلمو، اصغرو، جو الف سے آ جاتا ہے تو یہ مبالغے کا صیغہ بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا یعنی اکبرو کا مطلب ہوگا سب سے بڑا، اصغرو کا مطلب ہوگا سب سے چھوٹا، اسی طرح سے ازلمو بڑا ظالم. ومن اور کون، ازلمو بڑا ظالم ہے، ممن یہ دو لفظ ہیں من اور من، ٹھیک ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، اور من کا مطلب جو، اس سے جو. اس کو دھیان سے سمجھیے گا، من اور من دو لفظوں کو ملا دیا گیا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے جو، تو میننگ کیا بن گیا؟ اس سے جو، ممن اس سے جو، منع کرے یا روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، مساجد مسجدیں اور اللہ کی مسجدیں، ان کے یہ کہ، یذکر ذکر کیا جائے، چونکہ یہاں پہ پیش آ گئی اس لیے یہ پیسو وائس بن گیا، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے ذکر کیا جائے، یذکر ذکر کیا جائے، فی میں، ہا اس میں، فیہا اس میں، اسمہ نام، اسم نام، ہو اس کا نام، وا اور سعی سے نکلا ہے کوشش کی، وا اور کوشش کی، فی میں، خرابی یا ویرانی، اس کی یعنی اس کی ویرانی یا اس کی خرابی. اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، کانا تھا، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے،
یہ جو میں نے بتایا نا ماں نہیں کانا، ماں کا مطلب یہاں نہیں ہوگا کیونکہ آیت میں آگے اللہ بھی آیا ہوا ہے. اللہ سے پہلے جو ماں آتی ہے اس کا مطلب ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ماں کا مطلب نہیں بعض جگہوں پر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے ماں کانا نہ تھا لہم ان کے لیے، اس کے بیچ میں بریکٹ میں لکھ لیں نہ تھا حق ان کے لیے، ان کے یدخلوہا، یدخلو وہ داخل ہوں یا وہ داخل ہوتے، ہاں اس میں یعنی مسجد میں، وہ داخل ہوتے مسجد میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، لہم لام لیے ہم ان کے لیے، فی دنیا فی میں دنیا 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 میں، خزیون رسوائی ہے، وا اور لہم ان کے لیے، لام لیے ہم ان کے لیے، فی الآخرتی فی میں، الآخرتی آخرت آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، آخرت میں بڑا عذاب ہے. چلیں یہ تو ہو گیا ٹرانسلیشن، اب تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن. اچھا جی اب اس کی ڈیٹیل ہم کرتے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اچھا ابھی آپ نے لاسٹ جو آیت پڑھی تھی اس میں آپ نے پیچھے جو سبق ہم نے لیسن پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ یہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ آپس میں مل گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ہی جنت میں جائیں گے اور تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہاں پر اگلی ہی آیت میں ان کا اللہ نے کھول کے بتایا کہ وہ اصل میں تو آپس میں بھی دشمن تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ مل گئے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہود کیا کہتے تھے؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائی جو ہیں وہ کچھ نہیں ہے، یعنی وہ ان کا کوئی اس میں وہ سے نہیں ہے، یعنی سب کچھ ہم ہی ہیں. عیسائیوں کا کوئی وہ ان ادر ورڈز آپ یہ سمجھ لیں کہ جنت بھی صرف ہماری ہی ہے اور عیسائیوں کا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو عیسائی تھے وکالت النصارى، اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہود جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی وہ ان کا کوئی ایمان یا دین نہیں ہے، وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اصل مسلمان تو ہم ہی ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کو نگیٹ کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل ایمان ہمارے ہی پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور تیسرے کون تھے؟ ہاں اور وہم، اور وہ یتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ ان دونوں کے پاس کتاب تھی. یہود کے پاس تورات تھی اور عیسائیوں کے پاس وہ تھی کیا کہتے ہیں بائبل، یعنی کیا تھی انجیل وہ تھی. تو ظاہر ہے دونوں کے پاس اللہ آسمانی کتابیں تھیں، کتابوں کے کا علم ان کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد اور مقصد یہی تھا نا کہ دونوں کتابیں جو تھیں وہ چونکہ دونوں اللہ کی طرف سے تھیں تو وہ ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کرتی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ دونوں گروہ جو تھے وہ ایک دوسرے کو نگیٹ کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اصل ایمان تو ہمارے ہی پاس ہے اور یہ سامنے والا گروہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی کہ جن کے پاس کچھ علم نہیں تھا. یہ کون لوگ تھے؟ مشرکین عرب، جو مشرک لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ علم نہیں تھا، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی ان کے پاس چونکہ کوئی رسول نبی آیا ہی نہیں تھا تو اللہ کی کوئی کتاب کے بھی وہ بک ہولڈر بھی نہیں تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور
امی تھے وہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہ جو تھے مشرکین مکہ، وہ حضرت ابراہیم کے فالوورز تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے، ایٹ لیسٹ تھے تو پتہ نہیں تھے، مشرک تھے. حضرت ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا فالوور کہتے تھے. اور وہ بھی یہی بات کرتے تھے اسی طرح کی کہ اصل ایمان تو صرف ہمارے پاس ہے، باقی یہود نصارہ یا جو بھی اور کوئی ہیں ان کے پاس کوئی ایمان وغیرہ نہیں ہے. اور وہ اپنے طریقے پہ، جیسے ان کا جو بھی طریقہ ہوگا اس کے مطابق وہ نماز بھی پڑھتے تھے. مشرکین عرب اپنے طریقے پہ روزے بھی رکھتے تھے، صدقات خیرات بھی دیتے تھے، حج بھی انہوں نے اپنے طریقے کے نکالے ہوئے تھے. ہم نے کئی جگہوں پر حدیثوں میں بھی پڑھا کہ وہ بالکل ہی براہ نہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر کے طواف نہیں کر سکتے، تو وہ بالکل نیوڈ طواف کیا کرتے تھے. تو اس طرح کے انہوں نے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے عبادت کرنے کے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں، ہم ہی صرف سیدھے رستے پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں اور دین صرف ہمارے ہی پاس ہے. تو یہ تینوں لوگ جو تھے، عیسائی، یہودی اور مشرکین عرب، ان تینوں کا خیال یہ تھا، ان میں سے ہر ایک کا، کہ ہم ہی ایمان والے ہیں، اصل دین ہمارے ہی پاس ہے، باقی سب جو ہیں فراڈ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ چیز اختلاف ان کے اندر پایا جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، سو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں کہ وہ اختلاف کرتے. اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کا فیصلہ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور کب فرمائیں گے؟ قیامت کے روز. یہ فیصلے روز قیامت ہوں گے، دنیا میں نہیں ہوں گے. دنیا میں تو آپ نے چلتے رہنا ہے، یہ تو آپ کا ایک امتحان، ایک ٹیسٹ چل رہا ہے. فیصلے روز قیامت ہوں گے. تو اس لیے ہمیں بھی ذرا دھیان کرنا چاہیے ایز اے مسلم. آج ہم نے اس آیت کو اپنے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی یہی حساب کتاب ہے. ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اتنے گروہ بن چکے ہوئے ہیں، اتنے فرقے اور مسلک بن گئے ہیں، اور ہر مسلک جو ہے وہ یہ یہود نصارہ والی بات ہی ہے کہ وہ دوسرے مسلک کو کافر سمجھتا ہے اور وہ خود کو سمجھتا ہے کہ ہم ہی سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں. ہر مسلک کا یہی حساب کتاب ہے اور یہی سب غلط ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ جس ہمیں جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، ہمیں جو صحیح لگتا ہے ہم کریں، لیکن ہم دوسرے کو غلط مت کہیں، ہم دوسرے کو جہنمی مت کہیں. یہ ہم نے اس سبق یہاں سے لینا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو آپ وہ کرو، آپ کو صحیح لگ رہا ہے، آپ نے اپنی تحقیق کی ہے، آپ کے دل کو جو صحیح لگ رہا ہے آپ اس پہ چل رہے ہیں. سامنے والا مسلک اگر وہ غلط چل رہا ہے یا وہ صحیح چل رہا ہے، یہ ڈیسیژن آپ نے نہیں کرنا، یہ جج اللہ نے کرنا ہے. ہم نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی ججمنٹل نہیں ہونا. ہم نے صرف اور صرف اپنے لیے ججمنٹل ہونا ہے، اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. دوسرے کے اوپر ہم نے فتوے نہیں دینے. تو یہ سبق ہم نے ان آیتوں سے لینا ہے. یہ فیصلے اللہ ہی کریں گے روز قیامت کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. ہم نے اپنی کوشش کے مطابق چلتے رہنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا رستہ مل جائے گا. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو کسی مسلک سے منسلک مت کریں. آپ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ایک ہی نام چنا اور وہ مسلم تھا، تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں بس. اچھا آگے چلیں، آگے کیا ہے، ومن، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ، منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے منع کرے. وسعی فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرے اس کی ویرانی کی. یعنی یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی کہ اچھا یہ کیا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں. عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی بات ہو رہی ہے نا پیچھے،
اور مشرکین مکہ 3 پارٹیوں کی بات ہوئی، تو انہی کے ریفرنس سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ عیسائی جب یہودیوں پر غالب آ گئے تو انہوں نے بیت المقدس میں ان کو عبادت کرنے سے روک دیا۔ ایک اللہ کا گھر تھا، وہ جیسی بھی عبادت کرتے تھے اس عبادت سے انہوں نے ان کو روک دیا۔ پھر مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کعبے میں نماز ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب ہوئی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ تو اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی کو عبادت کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے منع کیا جائے۔ اور آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کو اگر ہم اپنے حساب سے آج کے دور میں دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے کہ مختلف مسلک اور فرقوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ تو سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مسجدوں میں بھی فرقے آ گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے فرقے کے لوگ اس مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اور آ جائے اس مسجد میں تو اس کو کسی دوسرے مسلک اور فرقے کا، تو اس کو وہاں پر ویلکم نہیں کیا جاتا۔ اور اتنی باتوں پہ کہ یہاں پر انہوں نے آمین اونچی آواز میں کہا، وہ آمین اونچی آواز میں نہیں کہتے، تو ہماری مسجد میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ طریقے، یہ باتیں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی ایشوز ہیں، ان کو ایشو بنا کے اللہ کے گھر میں آنے سے روکنا یہ انتہائی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے ہیں ایسے بندے کو۔ تو یہ، یا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں فرقے کے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا وہ سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھتے ہیں، ہمارے مسلک میں تو ایسے نہیں پڑھی جاتی، لہٰذا یہ مسجد تو فلاں مسلک کی ہے تو یہاں پر اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، وہ تو فلاں مسلک کی ہے وہاں ہم نے نہیں جانا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس کو قرآن منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، ان کو اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکیں اور اس کی ویرانی کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے جب آپ روکیں گے تو لوگ وہاں نہیں جائیں گے، کم لوگ جائیں گے، تو وہاں پر اس کی ویرانی کی کوشش کریں۔ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ اصل میں حق تو یہ تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے، خشیت اختیار کرتے ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں، کہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اگر ہم سوچیں کہ ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی بڑے بندے کے گھر میں جائیں تو بڑا انسان عاجز ہو کے داخل ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں بڑی ہی ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں، نہ کہ وہاں پر آپ داخلے پر پابندی لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ دیا؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ جو کہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، انہیں عمرہ کرنے کی اجازت انہوں نے نہیں دی، تو اللہ پاک نے اس پر یہ آیتیں نازل کی۔ اور ہم نے آج چونکہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بھی اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ کسی دوسری فارم میں نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو میں ایک حدیث بتاتی ہوں کہ مفہوم ہے حدیث کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک وقت آئے گا جب نمبر 1 اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہ رہ جائے گا، نمبر 2 قرآن میں سے اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہ رہ جائے گا، نمبر 3 ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، نمبر 4 علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے، فتنہ ان سے شروع ہوگا اور ان کے اندر گھس جائے گا۔ تو یہ حدیث پڑھ کے ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے
کہ واقعی یہ امت پہ جو وہ وقت جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا ہے، وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کا دور ہے، کہ اسلام تو ہے لیکن اس کے نام کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اس کے اصولوں پر پابندی نہیں کرتے، بس نام کے مسلمان ہیں۔ اور اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جانے لگیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لہٰذا مختصر سی بات ہی کرنے والی ہے، آپ خود اس کے اوپر سوچیں۔ قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ قرآن میں کیا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں، الفاظ تو ہیں، لیکن جب ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ خالی الفاظ ہی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ مسجدوں میں جائیں، مسجدیں آباد تو ہیں، نمازی ہیں، لیکن ہدایت کوئی نہیں ہے۔ یہ نا ہدایت ہونے کی نشانی ہے نا، کہ ایک دوسرے مسلمان کافر سے آج اتنی نفرت نہیں کرتا جتنا مسلمان مسلمان سے نفرت کرتا ہے، مسلک کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے لیے اتنا بغض، اتنا کینہ ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں اور دکھ ہوتا ہے، ہم تو ایک عام سے بندے ہیں، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ کبھی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، علماء لیول کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے علماء کو اتنے اتنے برے الفاظ سے مخاطب کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ تو دکھ ہوتا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہو جائیں گے، فتنہ ان سے شروع ہوگا اور ان میں گھس جائے گا۔ یہ میں سب علماء کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو نام کے علماء ہیں، جن کو علماء سو